أكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کو مومنات کو اعیاد رجب المرجب بہت بہت مبارک خیر بارک۔ رجب ماہ رمضان کے بعد پورے سال کا افضل ترین مہینہ ہے، کیا بات ہے۔ اور اس مہینے میں بے انتہا فضائل بھی ہیں، اس کے مناقب بھی ہیں۔ اسے 4 باحرمت مہینوں میں قرار دیا گیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ نے سال کو بھی 12 بنایا ہے۔ تو سال کے مہینے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں تب سے مہینے 12۔ وَأَرْبَعَتُهُنَّ حرم، اور ان میں سے 4 باحرمت ہیں جن کے اندر جنگ حرام ہے۔ ان میں 3 ساتھ ہیں، ایک الگ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو 3 مہینے ساتھ ہیں، وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 11، 12 اور پہلا مہینہ، یہ ساتھ، اور رجب الگ ہے۔ بھائی واہ۔ تو اب یہاں تفسیر صافی میں فیض کاشانی نے 5ویں امام سے روایت نقل کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ 12 مہینے 12 امام، اور یہ جو 4 باحرمت ہیں وہ 4 علی ہیں۔ 12 اماموں میں 4 علی ہیں، پہلے امام، چوتھے امام، 8ویں امام، 10ویں امام۔ تو کہا مولا یہاں پہ ان 4 کی حرمت کیوں زیادہ ہے؟ کہا کیونکہ علی کے نام سے دشمنوں کو بغض زیادہ تھا، اللہ نے اس لیے علی کو زیادہ باحرمت بنایا۔ تو میں نے بہرحال جو آیت لی ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے۔ مولا امیر علیہ السلام میرا عنوان رہیں گے۔ میں نے ایک دعائیہ جملہ لیا ہے قرآن کریم کا۔ قرآن میں بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے الفاظ دعائیہ جملات ہیں، اور ہر دعا کسی نہ کسی کی دعا ہے، اور اللہ نے کئی مرتبہ نام بتایا۔ نوح نے ایسے دعا مانگی، ابراہیم نے ایسے دعا مانگی، اسماعیل نے ایسے۔ یہ جناب آپ ہر جگہ پہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی،
پروردگارہ جب ہم نے کعبہ بنا دیا تو ہم سے قبول فرما لے۔ عزیزان گرامی، یہ دعا مانگنا تواضع انکساری کی علامت ہے، اولیاء کا شیوا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو دعا نہیں مانگتے وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تکبر کی علامت ہے نہ مانگنا، مانگنا تکبر کو دور کرتا ہے۔ سب کچھ ہو تب بھی مانگو۔ میرا عنوان یہ مولا امیر، یہ بھی سن لیجئے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے مانگنے کی، بہت زیادہ۔ ادعونی استجب لکم، مانگو تاکہ میں عطا کروں، استجب لکم تاکہ میں تمہاری دعا کو سنوں۔ میں یہاں پہ روک کے جملہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا، سید العلماء کا جملہ ہے، اگر اس پہ توجہ فرمائیں گے۔ مانگنا کئی وجوہات پہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے مانگا جاتا ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو۔ فلسفہ دعا کیا ہے اگر سننا پسند فرمائیں؟ بعض اوقات انسان مثال کے طور پہ اس سے مانگتا ہے، اسے معلوم نہیں میری ضرورت کیا ہے، میری ضرورت یہ ہے مجھے یہ دیجئے۔ توجہ، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اس سے مانگا جاتا ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو۔ اگر یہ اللہ پہ سوچیں تو توحید ختم۔ بھئی اللہ ہماری ضرورت ہم سے بہتر جانتا۔ میں مثال کے طور پہ کسی کو بتاؤں بھئی یہ مت دیجئے، مجھے کھانے میں یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، پہننے میں یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ انسان اسے مانگ کے بتاتا ہے جسے ضرورت معلوم نہ ہو، اور کئی مرتبہ اسے بتاتا ہے جسے ضرورت یا مصلحت معلوم نہیں ہوتی، اسے بتاتا ہے۔ دوسرے، اپنی چاہت، اپنی خوشنودی بتانا چاہتا ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں نے حکمت بیان کی ہے کہ انسان جب مانگتا ہے نا تو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ پسند ہے، یہ میری ضرورت ہے، مختلف۔ یہ تمام کی تمام اللہ پہ متصور نہیں ہے۔ خداوند متعال پہ یہ چیزیں تصور کی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ ہماری ضرورت، ہماری چاہت ہم سے بہتر جانتا۔ جو نہ جانتا اسے بتایا جاتا ہے یہ چاہیے، اللہ پہ تصور ہی نہیں ہے۔ پھر بھی وہ خود سے کہہ رہا ہے مانگو تو صحیح۔ ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا۔ کئی مرتبہ کسی کو اپنی مصلحت نہیں معلوم ہوتی۔ مثال کے طور پہ بچہ کہتا ہے جلتی ہوئی چیز، روشن چیز دیکھتا ہے، آنکھ دیکھتا ہے، ماں سے کہتا ہے مجھے دے دیجیے، آنکھ میں ہاتھ ڈالنے کچھ کرتا ہے، ماں پیچھے کرتی ہے، کیوں؟ وہ نہیں جانتا اس میں مصلحت نہیں ہے، ماں کو پتا ہے۔ توجہ، کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں یہ دے دے پروردگارہ، یہ عہدہ دے دے، اتنی دولت دے دے، وہ نہیں دیتا کیونکہ جانتا ہے اس کے لیے یہ آگ ہے۔ وہ ہماری مصلحتیں ہم سے بہتر جانتا۔ لیکن عزیزان گرامی، اب مختلف دعائیں اللہ نے پھر بھی ذکر کی ہیں، بہت سے انبیاء کی دعائیں ہیں۔ جملہ میں یہ، کیونکہ دعائیہ جملہ میرا موضوع ہے سورہ فرقان کا، تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام، میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جناب نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو بھی روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے۔ یہ اللہ کو دعا پسند ہے، پھر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نوح نے ایسے مانگا تھا، کہا نوح اگر میں نے سب کو تباہ و برباد ہی کرنا ہوتا تو میں خلق کیوں کرتا؟ نوح انہیں تبلیغ کیجئے۔ عزیزان گرامی، جب مولا کائنات سے سوال کیا تھا نا مولا آپ افضل ہیں یا نوح، تو آپ نے فرمایا تھا، مولا کائنات نے کہا اے ساسا ابن سوہان، نوح نے تبلیغ کی 950 سال، جب لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، تو جناب نوح نے بد دعا کر دی، پروردگارہ سب کو برباد کر دے۔ نہ خود ایمان لاتے ہیں، نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں، اور جو بچے پیدا کرتے ہیں انہیں بھی کافر بنا دیتے ہیں۔ سارا مجمع نہیں، کچھ میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے۔ پروردگارہ یہ کافر جو بچے پیدا کرتے ہیں انہیں بھی کافر بنا دیتے ہیں۔ اب پتہ چلا پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ
پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے. جو میرے بھائی، میرے برخوردار، میرے بچے ابھی تک نہیں پہنچ سکے، جو نہیں پہنچے واضح کر دوں، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُجَنِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں جو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ تو مسلمان ہوتا، پیدا مسلمان ہوتا ہے، ماں باپ کافر بنا دیتے ہیں. پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور اگر کسی گود میں پلنے والے محمد بنے یا علی یا عقیل یا جعفر طیار، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی یہ دعائیہ جملے میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی یہ پالنے والی گود کا، جناب نوح کہتے ہیں پروردگارہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی کافر بنا دیتے ہیں. رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے. میں نے اتنی تبلیغ کی ہے، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنی انبیاء سے وعدہ کیا جو دعا مانگیں گے قبول کروں. نوح اب آپ نے بد دعا دے دی تو عذاب آئے گا، ان سب پہ عذاب آئے گا. آپ کشتی بنائیے تاکہ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ نجات پا جائے. جو بھی کشتی پہ سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. نوح علیہ السلام کی کشتی ایسی تھی جو اس پہ سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو کشتی سے دور ہوا ہلاک ہو گیا. نہیں ہے مجمع؟ جناب نوح کی کشتی پہ جو سوار ہوا نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرقا، جو کشتی سے دور ہوا ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا. توجہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو کشتی پہ سوار ہوا نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا. اہل بیت کشتی نوح کی مانند. اسی لیے ہم نے اہل بیت کو تھام لیا. ان کا دامن تھامے رکھو تاکہ نجات پا جاؤ. اگر ان سے دور ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. بڑے بڑے کہہ گئے اگر یہ نہ ہوتے، یہ نہ ہو. توجہ، توجہ فرما رہے ہیں جانے کے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جانے گرامی اگر نجات ہے تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے. چند اور دعائیہ جملے پیش کر دوں، سننا چاہیں گے نا؟ تو قرآن کریم میں بہت جگہ یہ جناب انہوں نے کیا کہا، رب لا تذر، لفظ ہے لا تذر، پروردگارہ ایک کافر کو روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے. جناب زکریا نے دعا دی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، پروردگارہ مجھے تنہا نہ رہنے دے، تو بہترین وارث ہے. توجہ، جن کی اولاد نہ ہوتی ہو فیروزے پہ جناب زکریا کی یہ دعا لکھوا کے پہن لیں. امام نے فرمایا، مولا نے فرمایا ضرور اولاد ہوگی. کچھ لوگ پہنچ گئے. پھر یہ جناب زکریا کی دعا رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، پروردگارہ مجھے تنہا نہ رہنے دینا. 85 برس کے ہو گئے تھے جناب زکریا، 85 ایج تھی جب دعا مانگی. اللہ نے کہا اے زکریا ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اس سے پہلے کسی کا نام وہ نہیں ہوگا جو اس کا ہوگا. اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا یحییٰ، جو زندہ رہے.
توجہ، مجمع کی توجہ، جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. جناب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. پروردگارہ مجھے تنہا نہ رہنے دیتا، تو بہترین وارث ہے، مجھے وارث دے. اب پتہ چلا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. سلامت رہے بھائی، مجھے نہیں معلوم میری باتوں پہ توجہ فرما رہے ہیں. میں اشاروں میں بہت سے مسائل کو حل کر رہا ہوں. جناب زکریا علیہ السلام، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، مجھے تنہا نہ رہنے دینا، تو بہترین وارث ہے، مجھے وارث دے. رب حب ملت ان کا یرثنی و یرث من آل یعقوب. دوسری جگہ پہ دعا مانگتے ہیں، پروردگارہ جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ، وہ بھی نبی، جن کے وارث ہیں وہ بھی نبی. جو کہتے ہیں نہ نبی کسی کا وارث نہ کوئی نبی کا وارث، یہاں نبی وارث بھی ہے، نبی کا وارث بھی ہے. تفصیل کا وقت نہیں. اذان کرام تو انبیاء بہت سی دعائیں قرآن کریم نے ذکر کی. انبیاء نے ایسے دعا مانگی. جناب داؤد کی دعا کا اللہ نے ذکر کیا، پروردگارہ ہمیں کافروں کے اوپر ظالموں پہ فتح عنایت فرما. ہے نا جناب داؤد کی دعا سب کے ذہنوں میں ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ آپ خاموش ہو گئے. تو دعائیں بہت ہیں. اور سلامت رہے آپ آباد. وہ کہہ رہے ہیں کہ سننا چاہتی ہیں اس لیے خاموش ہو گئے. میں اگر کہیں ساری دعائیں پڑھوں گا، مجھے کوئی نہیں، میں تو اپنا موضوع 10 دن بھی چلا سکتا ہوں. مجھے یہ نہیں کہ 3 دن جشن ہے تو 3 دن میں میرا موضوع کو ختم ہو جائے گا. اذان گرامی، انبیاء علیہ السلام جگہ جگہ دعائیں مانگی. اللہ نے سب انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا، سرور کائنات کی بھی. اب آئیے سورہ فرقان کی یہ دعا سن لیجئے جو اللہ کہہ رہا ہے. کچھ لوگ اس طرح سے وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. میرا موضوع یہ آیت ہے. کیونکہ میرا موضوع مولا علی ہے. سارا مجمع نہیں، کچھ بزرگ پہنچ گئے. آئیں ذرا توجہ سے سنیے گا. سورہ فرقان قرآن کے ناموں میں سے ایک ہے فرقان. فرقان جو فرق کرتا ہو حق اور باطل میں. قرآن حکیم بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے، فرقان بھی ہے. میں پورا زور لگا رہا ہوں. قرآن فرقان بھی ہے جو فرق کرتا ہے. فرقان جو فرق کرے حق اور باطل میں. جب قرآن کتاب ہو کے فرقان ہے تو وارث قرآن پہنچ گئے. نہیں یہ سارا مدمشہ ہے. قرآن کتاب ہے، کتاب ہے، کتاب. اللہ کہہ رہا ہے فرقان حمید ہے. حمد بھی کرتا ہے، فرق بھی کرتا ہے حق و باطل میں. قرآن کتاب ہو کے حق و باطل میں فرق کرتا ہے تو وارث قرآن ایسا نہیں ہو سکتا جسے پتہ نہ ہو حق کیا. پہنچ گئے، اب پہنچ گئے. توجہ، توجہ فرمائے جانے کی راہ. یہ قرآن فرقان ہے. فرقان، سورہ فرقان جو حق و باطل میں تمیز کرے. آئیں ذرا جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، وہ کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے. علی مع الحق والحق مع علی. اچھا ہمارے ہاں بھی ممبروں سے آدھی آدھی حدیثیں پڑھی جانے لگی. یہ حدیث پوری نہیں ہے، یہ حدیث آدھی ہے. مکمل کر دو. یہ حدیث یہاں پہ رکتی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ علی مع الحق، علی حق کے ساتھ. پھر نہیں نہیں نہیں، والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے. پھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے صحابہ میں کہا اللہم ادر الحق کما دار علی. پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے.
جدھر علی مڑے. سب کے لیے پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں. پروردگارہ یہ میرا صحابی ہے, اسے حق پہ رکھ. نہیں یہ لوگ پہنچ گئے. پیغمبر صحابہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. پروردگارہ عمار کو حق پہ رکھ, یاسر کو حق پہ رکھ, سلمان کو حق پہ رکھ, ابو ذر کو حق پہ رکھ. سارے صحابہ کے لیے پیغمبر کی دعائیں, پروردگارہ میرے بعد میرے صحابہ حق پہ رہے, صحابہ حق پہ رہے. اور علی کے لیے کہہ رہے پروردگارہ حق کو ادھر موڑ. اچھا یہ موضوع میں صرف یہی نہیں کہ آپ کے لیے نیا پڑھ رہا ہوں, یہ موضوع میں نے پہلے پڑھا ہی نہیں. جو میری مسلسل سنتے رہتے ہیں, میں نیا موضوع لے کے آیا ہوں, سن لیجئے گا. زحمت کر کے کرائے ہیں تو زحمت کر کے سنیے گا بھی. میں نے ایک موضوع ہی نیا لیا. عزیزان گرامی, پیغمبر دعا فرما رہے ہیں پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے. اللہم ادر الحق کا کما دار علی. پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے. بھئی توجہ, مولا علی کے لیے کہا جہاں جہاں علی مڑے, توجہ وہاں وہاں حق مڑتا جائے. میں آپ کی زبان میں ترجمہ کر دوں. یہ نہیں کہا مولا علی حق کے پیچھے چلیں. پیغمبر یوں کہہ رہے ہیں پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے. حق, پروردگارہ حق کو ادب سکھا دے, وہ علی کی پیروی ہے. تو اب یہاں عزیزان گرامی میں جملے پیش رہا, قرآن فرقان ہے, اور مولا علی کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے. اور ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمار یاسر, بہت جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. ان کے والدین اسلام کے سب سے پہلے شہید حضرت یاسر و سمیہ. حضرت یاسر پہ اختلاف ہے کہ وہ دوسرے یا تیسرے شہید ہیں, بات کہتے ہیں پہلے, لیکن جناب سمیہ پہ اتفاق. بیویوں میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ. ابو الحکم نامی ایک ملعون تھا, ہشام نام تھا اس کا. ابو الحکم کہا یعنی حکمت کا باپ. اس نے جناب سمیہ کے سینے میں برچھی ماری تھی, اور بزرگ تھی. جناب عمار کی والدہ تھی, بہت بزرگ خاتون تھی. جب برچھی ماری تو وہ شہید ہو گئیں. تو رسول خدا نے جس نے برچھی ماری تھی نا, کہا آج سے یہ ابو الحکم نہیں, حکمت کا باپ نہیں, یہ دانائی کا باپ نہیں, فادر آف وزڈم نہیں ہے, یہ ہے آج سے ابو جہل. نہیں ہے لوگ, نہیں ہے. اس کے ماننے والے بھی ابو الحکم نہیں کہتے. میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے. آج ساری دنیا کہتی ہے ابو جہل. پیغمبر نے کیسے کہا ابو جہل؟ سبھی کہتے ہیں ابو جہل. کیوں؟ پیغمبر نے کہا جس سے تمیز ہی نہیں ہے کہ خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. اب پتہ چلا جو بیویوں پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل ہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. وہ میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے ہیں. جو بیویوں پہ ہاتھ اٹھائے, بیویوں پہ, چاہے اس کا کچھ بھی نام ہو, ہے ابو جہل. میں نے کچھ نہیں کہا. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گیا ہے, جو پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی, تو اب یہاں ابو جہل. تو عزیزان گرامی بہت سے دعائیں مانگنے والے مختلف انداز سے دعائیں مانگنے. تو عزیزان گرامی قرآن کریم کی میں نے کہا تھا سورہ فرقان فرق کرتی ہے حق و باطل میں. توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ. اور ایک اور میں آپ کے لیے صرف لقب مولا کا, یعنی صاحب ذوالفقار. ذوالفقار آسمان سے نازل ہوئی تلوار تھی جس کے 2 منہ تھے. پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ تلوار آسمان سے آئی ہے تو 2 منہ کیوں ہیں؟ کہا کیونکہ یہ تلوار حق و باطل میں تمیز کرتی ہے. اب پتہ چلا صاحب ذوالفقار فاروق اعظم ہے. میں نے پڑھ دیا. عزیزان گرامی تو جناب مولا کائنات ہیں فاروق. قرآن ہے فرقان.
مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو سورہ فرقان 25واں سورہ ہے، اس کی 74ویں آیت ہے، غور کیجیے گا آیت پہ۔ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ پورا جو پیش کروں گا مولا کی دنیا میں آمد کا وہ کل پیش کروں گا، اگر جملے یہ شاید آخری دن میں پیش کروں، لیکن یہاں پہ جملے سن لیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ اللہ کہتا ہے کچھ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، پروردگارا او پالنے والے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری بیویوں اور بچوں میں رکھ دے۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی سورہ فرقان میں، ربنا حب لنا، ہبا کر یعنی ہمیں ہدیہ دے، ہمیں تحفہ دے، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، ہماری ازواج میں اور ذریت میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ، یعنی انہیں اتنا اچھا بنا کہ ہم جب بھی دیکھیں تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ کسی کا کردار اتنا بلند ہو کہ وہ کہے پروردگارہ متقین کا امام بنا، اور اللہ کو دعا اتنی پسند آئے وہ قرآن میں لکھے۔ اب سب نے لکھا، کس نے دعا مانگی نہیں پتا، اللہ کو پسند آئی۔ یہ چھٹے امام نے بتایا ہمارے جد علی تہجد میں دعا مانگتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پہنچ گئے۔ یہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں یہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، تو ہماری ازواج اور ہماری اولاد ذریتنا، کہ ہماری ذریت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور اگر کسی کی بیٹے علی حسن و حسین ہو، توجہ، اور حسن و حسین کے ہوتے ہوئے وہ یہ دعا مانگ رہے ہوں، نہیں ہے لوگ کچھ میرے بھائی پہنچ گئے تہجد میں دعا مانگ رہے ہیں، توجہ، تہجد میں مولا علی دعا مانگ رہے ہیں، حسن و حسین ہیں، پروردگارہ ایسا بیٹا دے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب اگر ان کے یہاں باب الحوائج پیدا نہ ہو، میری بات توجہ فرمائے جانے کی رہا، مشکل کشا اگر تہجد میں دعا مانگے پروردگارہ ایسی ذریت دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اگر مولا عباس باب الحوائج نہ ہوتے تو اور کیا ہوتے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں جملہ نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، وہ علی جو مشکل کشا ہو، جس نے سب کے مانگنے پہ عطا کیا ہو، اگر وہ اللہ سے تہجد میں کہے ایک بیٹا دے جو کربلا میں میرا نمائندہ ہو، پھر اگر باب الحوائج نہ آئے کون آئے؟ ممکن ہی نہیں کہ باب الحوائج نہ آئے۔ مولا علی اگر مانگے اللہ کہے پھر یا علی آپ نے مانگا تو پھر باب الحوائج آپ کا بیٹا ایسا ہوگا۔ میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، بس بھی آپ کی آنکھوں کے آنسو، آپ کی دعائیں میرے لیے اگر مل جائے تو میں ممنون ہوں گا آپ کے عزیزان گرامی۔ تو مولا اب یہ دعا شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ باقی لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کو کسی کی دعا پسند آئی، اب میں کہنا یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مولا علی ہی کی دعا۔ اچھا ہمارا عقیدہ تو اس لیے کیونکہ ہمیں امام نے کہا۔ میں یہاں پہ دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ میرے بھائی پہنچ گئے، میں دلیلیں پیش کروں گا۔ پہلی دلیل سن لیجیے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ہمیں
وجعلنا للمتقین اماما، امام ایک، توجہ میرے بھائی پہنچ گئے، ہمیں وجعلنا للمتقین امام، پروردگارہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ کوئی ایرا غیرہ دعا مانگ ہی نہیں سکتا ایسی، کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے امام بنا دے، امام، یہ نماز پڑھانے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، مؤمنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ بھائی اذان کرام میں جملے سن لیجئے، یعنی ہم سب کے سب مولا امیر کی امامت کے قائل، جملوں پہ غور کیجئے گا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یعنی کسی چھوٹے طبقے کی امامت نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کسی کا بھی امام بنا دے، سارے مسلمانوں کا امام بنا دے، سارے مومنوں کا، محبوں کا نہیں، متقین کا۔ مولا علی سے پوچھا یا علی متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ متقی کون ہے آپ کی نظر میں؟ آپ نے کہا جو اپنے نامہ اعمال کا پلڑا پوری دنیا میں گھمائے اور اپنے کسی فعل پہ شرمندہ نہ ہو، وہ متقی، ایسوں کا امام۔ توجہ، بہت سے ایسے کہتے رہے، لوگوں نے کہا بھی آپ ہمارے امام، آپ ہمارے خلیفہ، انہوں نے کہا میں تم ہی جیسا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بھی آپ ہمارے امام، آپ ہمارے پیشوا، آپ ہمارے خلیفہ، آپ سب کچھ، انہوں نے کہا میں آپ ہی جیسا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ علامہ حلی کی ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، ان کی کتاب ہے الالفین، سننا پسند فرمائیں گے؟ الالفین، 2000، کتاب کا نام ہے الالفین، الف ہزار، کتاب کا نام ہے نا الف لیلہ و لیلہ، 1000 اور ایک رات ہے، اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں الف، الف نہیں ہے، الف، الف لام فے، الف، الف یعنی ہزار، واحد ایک، عشرہ 10، مئہ 100، الف ہزار، لوگ ہیں نا، الف 1000۔ تو اب انہوں نے علامہ حلی نے کتاب لکھی، علامہ حلی کا نام سن رکھا ہے؟ حسن ابن یوسف ابن مطہر حلی، 700 سال پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے پورے ایران شیعہ کیا ہے ذہنوں میں۔ تو ذہن گرامی انہوں نے کتاب لکھی الالفین، 2000، کتاب کا نام ہے، دوہرا لیں، 2000۔ تو یہ 2000 کیا مطلب؟ 1000 دلیلیں دی ہیں بلا فصل ہونے پر۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ 1000، ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 دلیلیں دی مولا امیر علیہ السلام کے بلا فصل ہونے پہ۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، وضاحت نہیں کروں گا، جو شیعہ ہے وہ پہنچ جائے۔ اور 1000 دلیلیں دی ہیں مولا کی افضلیت پہ۔ کہنا بڑا آسان ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کہہ دینا کہ 100 دلیلیں لکھ کے دے، تو کہے گا ٹھیک ہے بھائی مہینہ دو، کچھ خود لکھے گا، کچھ یہاں وہاں سے نقل مارے گا، پھر 100 دلیلیں دے۔ علامہ حلی نے 1000 دلیلیں دی ہیں مولا امیر کی فضیلت پہ، کہ افضل، رسول خدا کے بعد سب سے افضل۔ میں ایک دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں۔ انہوں نے لکھی ہیں 2000، 1000 دلیل بلا فضل، 1000 فضیلت۔ میں ایک دلیل پیش کر، علمی ہے بہت، اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ فلسفے کلام کی پوری بحث کا نچوڑ پیش کیا انہوں نے۔ حضرات گرامی، جس آپ تمرکز اور حسن ظن کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں، جس محبت سے دیکھیں اسی محبت سے سنیے گا۔ میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، ان کی دلیل پیش کروں گا۔ اور اچھا 1000 کیا ہے، بات کرتے ایک ایک پیراگراف میں پورے انہوں نے کئی صفحے کو خلاصہ کیا، علمی دلیلیں ہیں 1000۔ سنیں بس ایک دلیل، وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 امکان ہے جانشین رسول خدا کے لیے، جانشین رسول خدا، رسول خدا کا جانشین، ان کا خلیفہ، امام، وصی، جو بھی کہیں، جانشین، سکسیسر، ان کی جگہ پہ آنے کے صرف 3 امکان ہیں۔ عقلی، امکان عقلی، منطقی عقلی، کہتے ہیں یا
لازم ہے کہ گناہ کرے یا ممکن ہے کہ گناہ کرے یا ناممکن ہے؟ عقلی لحاظ سے چوتھا امکان ہے ہی نہیں. دوبارہ سن لیجیے، عقلی لحاظ سے صرف 3 امکان ہیں. یا اس پہ لازمی ہے کہ گناہ کرے، یا ممکن ہے کہ گناہ کرے، یا ناممکن ہے کہ گناہ کرے. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی پریشان ہیں. اب علامہ حلی کہتے ہیں اگر کہنا لازمی ہے گناہ کرے تو امت سے بدتر ہے. نہیں ہے لوگ. اگر کہا جائے کہ لازمی ہے گناہ کرے یعنی گناہ کرے گا ہی کرے گا تو کہتے ہیں امت سے کیوں؟ کیونکہ امت پہ بھی ممکن ہے گناہ کرے، ممکن ہے نہ کرے. توجہ، امت پہ ممکن ہے، آپ میں مجھ پہ ممکن ہے گناہ کرے، ممکن ہے گناہ نہ کرے. ہم معصوم نہیں ہیں، ممکن ہے گناہ کرے، ممکن ہے نہ کرے. وہ کہتے ہیں اگر لازمی ہو کہ گناہ کرے تو امت سے بدتر. جو امت سے بدتر ہو امت کا پیشوا نہیں ہو سکتا. پہنچ گئے میرے بہت سے بزرگ، پہنچ گئے. توجہ، عقلی دلیل ہے. یا لازمی گناہ کرے تو پھر ممکن نہیں کہ پیشوا، کیوں؟ امت سے بدتر. یا پھر ممکن ہے گناہ کرے. اگر ممکن ہے گناہ کرے، ممکن ہے نہ کرے تو پھر امت جیسا. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ بھائی، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. یا لازمی ہے کہ گناہ کرے تو امت سے بدتر، یا ممکن ہے کہ گناہ کرے تو امت جیسا. جو امت جیسا ہو وہ امت کا امام نہیں ہو سکتا. تیسرا امکان ناممکن ہو کہ گناہ کرے. بس اسی میں اہلیت ہے کہ یہ امام بنے. جس کے لیے ناممکن ہو گناہ کرے اسی کو کہتے ہیں معصوم. علی کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ معصوم ہے. پہنچ گیا. صحابہ پہ ممکن ہے. میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں. سارے مجمع کی طرف مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مجمع موجود ہے. خدا رسول کی قسم یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدہ. صحابہ معصوم نہیں ہے. سارے مسلمان مانتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہے. گناہ بھی کر سکتے ہیں، خطا بھی کر سکتے ہیں. گناہ بھی کر سکتے ہیں، خطا بھی کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، جو گناہ بھی کر سکتا ہو، خطا بھی، وہ پیشوا نہیں ہو سکتا. نبی کی جگہ وہ آئے گا جو نبی جیسا ہو. توجہ، نبی جیسے صرف اہل بیت، صرف مولا علی. آئیں بھئی پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا دلیلیں دوں گا کہ یہ دعا مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں مانگ سکتا. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو، بڑے سے بڑا آپ جہاں کہیں گے میں ختم کر دوں گا. 40 منٹ ہو گئے جہاں آپ کہتے ہیں کہ میں روک دوں گا. عزیزان گرامی، امت میں کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا محدث، جو بھی مقام و ادیب ہو، کچھ بھی ہو، یہ نہیں کہہ سکتا مجھے متقین کا امام بنا دے، سوائے اس کے کہ جو خود اہلیت رکھتا. پروردگارہ مجھے بنا دے متقین کا امام. تہجد میں دعا مانگے. اور یہ قرآن ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے شیعوں کی دعا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 74، سورہ نمبر 25 ورس نمبر 74. توجہ عزیزان گرامی، اب سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں، شیعہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ، ہمارے رسول، وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو. ہے نہیں، دعائیہ جملہ ہے. کسی کو چھینک آئے تو کہو رحمک اللہ یا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو. دعائیہ جملہ. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، باقی پریشان ہیں. ادارے گرامی، اب دعا ہے اللہ ان سے راضی
وہ آگے اللہ کی مرضی. آپ تو پریشان ہو رہے ہیں. آئیے ذرا جملے پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ رہے, میں خدا کی قسم بڑی محنت سے ضائع نہ ہونے دیجیے گا. عزیزان گرامی, سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں, سب مسلمان کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم سوائے علی کے, وہ کہتے ہیں علی ہیں کرم اللہ. سلامت رہے, پہنچ گئے, سلامت رہے. مولا امیر ہیں کرم اللہ وجہہ, وہ کہتے ہیں علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے, ہو نہیں. ان سے پوچھے بھی کیا کرم ہے, پتا تو چلے نا کہ بھی اگر ایک علی کے چہرے پہ وجہ پہ کرم ہے اللہ, تو کیا کرم ہے؟ تو کہتے ہیں بھی سارے صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت سے پہلے بتوں کو سجدے کرتے تھے. بھئی علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے, علی کی پیشانی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. توجہ عزیزان گرامی, تو اب متقین کا امام اسے ہونا چاہیے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو, کیونکہ متقین میں ایسے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا. کچھ لوگ پہنچ گیا. اسی لیے سرور کائنات نے فتح مکہ پہ مولا کائنات کو آواز دی, یا علی بتوں کو توڑ دے, خانہ کعبہ میں رکھے بتوں کو توڑ دے. یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, یہ بت ہیں, ان میں کوئی مرحب نہیں ہے. پہنچ گئے, توجہ نہیں ہے سارا مجمع. یا رسول اللہ ان میں کوئی مرحب نہیں, حارث نہیں, انتر نہیں, عمر ابن عبد ود نہیں, کوئی لڑے گا نہیں. یہ بت ہیں, جو توڑے گا ٹوٹ جائیں گے, یہ لڑیں گے نہیں, علی کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ علی کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کوئی بھی توڑے گا ٹوٹ جائیں گے. تو آپ مولا علی کو کیوں نہیں, یا علی آپ ہی بتوں کو توڑیے. کسی بھی صحابی سے کہہ دیں بتوں کو توڑ لے گا, بتوں نے کون سا لڑنا, نہ تلوار نہ نیزہ نہ گرز, اور اگر کاندھے پہ رکھ بھی دی جاتے تھے نا تو وہ پڑے رہتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ رسول خدا کہیں گے نہیں, علی کے علاوہ بتوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا. کیوں کہیں ایسا نہ ہو بتوں کو توڑنے جائے اور بتوں کی آنکھیں مل جائے. وہ ایک مرتبہ کہ اب تک تو پوجتا رہا تھا, آج توڑنے آ گئے ہو. عزیزان گرامی, مولا کائنات سے کہ سارے بتوں کو آپ ہی نے توڑنا. عزیزان بس بھئی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, 2 سے 4 منٹ کی زحمت. تو کون ہے جناب مولا کائنات کہ جن کے لیے جن کو کہا گیا ہے وجہ اللہ ہے. آئیے ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, میں نے سب کی دعائیں پیش کی, رسول خدا کی بہت سی دعائیں قرآن میں, ایک دعا سن لیجیے جہاں سب کی دعائیں پیش کی ہیں. تو میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں, جس محبت سے آپ نے سن لیا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو میں ممنون ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے, دیکھیں میں جناب موسیٰ کی بھی دعا جلدی پیش کر دوں, دونوں کا ایک تقابل پیش کروں گا, اور سے سن لیجئے گا. سورہ طٰہٰ, طٰہٰ کون ہے؟ رسول خدا. 20واں سورہ ہے سورہ طٰہٰ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اتنی زحمتیں نہ کیجئے. طٰہٰ رسول خدا کا نام. وہاں پہ جناب موسیٰ کی دعائیں ہیں, وہاں جناب موسیٰ کی دعا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. جناب موسیٰ کی دعا ہے, یہ پروردگار ہے. میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے, میں نے کہا میں تقابل پیش کروں گا, رسول خدا کی دعا بعد میں. پروردگار میرا سینہ کشادہ کر,
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات کو سمجھنے لگے۔ وجعل لی وزیرا من، پروردگارہ اپنے پاس سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل خانہ سے، میرے اصحاب سے نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، یعنی لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ میں سے، میرے اصحاب، میرے حواریوں میں سے، میرے یاروں میں سے، میرے من اہل، میرے اہل خانہ سے۔ اخی، کون ہو میرے اہل خانہ میں سے؟ میرا بھائی ہو۔ آج بھائیوں میں کون ہو؟ ہارون ہو۔ انگریزی میں کہتے ہیں پورا اسپیل آؤٹ کر کے بتانا۔ بچے سے کہتے ہیں لکھ دو، ایپل لکھ دے۔ کئی مرتبہ ماں کو پتا بچے کو بھی اسپیلنگ نہیں آتی ہو، پورا بتا APPL پورا لکھ۔ اللہ جانتا موسیٰ کے دل میں کیا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ توجہ، بہت سے میرے بھائی پہنچ گئے، میرے بچے پہنچ گئے۔ اللہ کو پتا ہے دل میں کیا، جناب موسیٰ کے دل میں ہارون۔ اب یہ نہیں کہتے پروردگارہ وزیر بنا دے، اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ پروردگارہ میں بتا دوں کون ہو۔ وجعل لی وزیرا من اہل، ہو میرے اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی اور ہو بھی ہارون۔ آگے جا کے اللہ فرماتا ہے قد اؤتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ اور جو پھر کیا کہا اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط کر دے۔ اب پتہ چلا بھائی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بھائی کمر مضبوط کرتا۔ توجہ، اسی لیے رسول خدا نے سارے صحابہ کو کہا یہ صحابی علی بھائی۔ بھائی توجہ، علی اخی فی الدنیا والآخر، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی۔ عزیزان گرامی، اسی لیے شاید مولا حسین نے فرمایا تھا الآن، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میرے بہت سے بزرگ پہنچے، میری کمر کس پہ؟ شہادت پہ، مولا عباس علیہ السلام کی شہادت۔ کیوں؟ بھائی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جناب یوسف روز قیامت کہیں گے پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا، ایک عباس ہی دے دیتا۔ بھائی اب جملوں کو سنیے گا، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے۔ میں نے دعائیں پیش کی انبیاء علیہ السلام کی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی پروردگارہ وزیر دے دے، میری کمر مضبوط ہو جا۔ پروردگارہ میں جب فرعون کو تبلیغ کرنے جاؤں میرا بھائی میرے ساتھ جائے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، جناب موسیٰ نے پورا بتایا، وزیر چاہیے، چاہیے بھی اہل خانہ سے، چاہیے بھی بھائی، اور چاہیے بھی ہارون۔ یہ چھوٹے نبی نے دعا مانگی، اللہ نے کہا قد اؤتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اگر سب سے بڑے نبی اسی انداز سے دعا مانگتے، پروردگارہ جانشین چاہیے، چاہیے بھی اہل بیت سے، چاہیے بھی بھائی، چاہیے بھی علی، تو کیا معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے تھا موسیٰ کو دے دیا تھا آپ کو نہیں دے رہا؟ ایسا ممکن تھا؟ نہیں۔ لیکن اللہ نے کہا قول، اے میرے حبیب میں بتاتا ہوں کیسے مانگی۔ اللہ کو بھی پتا، جب موسیٰ کے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ توجہ، اللہ جانتا میرے حبیب کے دل میں کیا ہے، اللہ کو پتا ہے میرے حبیب کے دل میں علی ہے۔ لیکن کیا کہا، اے میرے حبیب دعا یوں مانگ، قول رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صَدْقٍ وَاجْعَلْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا، پروردگارہ آؤں تو صدق و صفا سے، جاؤں تو صدق و صفا سے، اور تو اپنے پاس سے مجھے ایسا مددگار دے جو ہمیشہ مدد کرے۔
کچھ لوگ تو پہنچ گئے. توجہ. پروردگارہ تو اپنے پاس, یہ نہیں کہا پروردگار میرے اہل خانہ سے, میرا بھائی ہو بھی علی, کہ پروردگارہ تو اپنے پاس سے دے, تو اپنے پاس. کیوں؟ توجہ. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر رسول خدا کہتے ہیں پروردگارہ جانشین دے, ہو بھی میرے اہل بیت سے, ہو بھی میرا بھائی, ہو بھی علی, تو سب کہتے ہیں مانگا ہی علی کو تھا, اوروں کی تو بات ہی نہیں تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی توجہ. اب کیا کہا اللہ سبحانہ, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس محبت سے سن رہے ہیں. اب کس انداز سے اللہ نے کہا قول اے میرے حبیب اس طرح سے مانگی, پروردگارہ آؤں صدق و صفا سے, جاؤں صدق و صفا سے, تو اپنے پاس سے مجھے مددگار دے. دو لفظ عربی میں, عربی کا لفظ ہے وزیر اور عربی ہی کا لفظ ہے نصیر. وزیر جو وزارت کرے, نصیر جو نصرت کرے. توجہ. میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے, جناب موسیٰ نے کہا وزیر دے, رسول خدا نے کہا نصیر دے. نصیر ہے نصرت سے, ناصر بھی مددگار, نصیر بھی مددگار. ناصر جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے. نصیر علیم کے وزن پہ, قدیر کے وزن پہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, قادر نہیں, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا. رسول خدا سے اللہ نے کہا ایسا مددگار جو ہمیشہ مدد کرے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا علی. تمام سلام حیدر. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. آخری جملے سن لیجیے. عزیزان گرامی, یہاں اللہ نے کہا اے میرے حبیب یوں دعا مانگی, یہ نہیں میرے گھر سے ہو, میرے اہل بیت سے ہو, میرا بھائی ہو بھی علی. اے میرے حبیب دلوں کے بھید میں جانتا ہوں. دعا یوں مانگی, پروردگارہ اپنے پاس سے مجھے مددگار دے. سلطان النصیرہ, سلطان. دیکھیں ایک ہے لفظ ملک, دوسرا ہے سلطان. جس کی ملوکیت ہو وہ ملک, جس کی سلطنت ہو وہ سلطان. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ. اللہ نے کہا اپنے پاس سے, اے میرے حبیب یوں مانگے اپنے پاس سے ایسا سلطان جو مددگار ہو, ہمیشہ مدد کرے. اللہ سے پیغمبر نے دعا مانگی پروردگارہ اپنے پاس سے دے. میں نہیں کہتا میرے اہل بیت سے آئے, تو اپنے پاس سے دے. اللہ نے کہا میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے ہی آئے گا. توجہ فرمائی جانے گرا. اے میرے حبیب میرے پاس سے تو میرے گھر سے ہی آیا ہے, علی کے علاوہ کوئی کعبے سے آیا ہے, کوئی آیا ہی نہیں, کوئی ایسی ماں ہی نہیں جو کعبے میں جا سکے. میں کل یہیں سے پڑھوں گا, دلیلیں دوں گا. تو عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. علی کے علاوہ کسی میں جرت ہی نہیں. ایسے مانگے مجھے امام بنا دے, مجھ میں کمی نہیں ہے. وہ اور ہوں گے جو کہیں گے مجھے شیطان بہکا دیتا ہے.
مولا علی خود فرما رہے ہیں مجھ میں کمی نہیں، مجھے متقین کا امام بنا رہے ہیں، مجھ میں کمی نہیں پائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے 100/100 والا یہ دعا مانگ سکتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، میں تو جملہ کہہ گیا ہوں۔ 100/100 والا، کہیں پہ کوئی کمی نہ ہو۔ نہیں میں تو مکمل کر چکا تھا اس جملے پہ، اب آپ مجھے اس جملے کی وضاحت پہ مجبور کر رہے ہیں۔ 100/100 والا، وہ یہ نہیں میری اور آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں 100/100 والا صرف کہہ سکتا ہے مجھے متقین کا امام بنا دے۔ توجہ، صرف 100 عزیزان گرامی، ہر میدان میں 100/100۔ کوئی نماز میں ہے، جہاد میں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کوئی جہاد میں ہے روزے میں نہیں، کوئی روزوں میں ہے تو حج میں نہیں، کوئی حج میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، جہاد میں بھی ہے، سخاوت میں نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، ہر میدان میں۔ آپ کہیں گے بھئی علی رضا رضوی کی ہم کیوں مان لیں کہ علی ہر میدان میں 100/100 ہے؟ تو میں کہیں نہیں رہا میری مانو، میں پیغمبر کی پیش کر رہا ہوں۔ میں نے تمام کر دیا تھا، اب آپ نے مجبور کیا۔ عزیزان گرامی، میں 1 گھنٹہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، آپ نے پڑھوایا۔ حبیب خدا نے فرمایا من اراد ان یرا آدم فی علمہ، او میرے صحابہ تم میں جو چاہے آدم کو اس کے علم میں دیکھے، نوح کو اس کے حلم میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو دم عیسیٰ میں، یحییٰ کو اس کے زہد میں، یوسف کو اس کے جمال میں، سارے نبیوں کو ایک مرتبہ ایک چہرے میں دیکھے تو میرے بھائی علی۔ میں کل یہیں سے جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں سوچ کے آیا تھا 40-45 منٹ زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، ہاتھوں کو بلند کیجئے۔